بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حرب الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کا مختصر سا کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کا سیاق اور سباق کیا ہے وہ نہیں میں دیکھ سکا۔ ایک صاحب ہیں جن کو ساحل عدیم صاحب کہا جاتا ہے، وہ اپنی گفتگو کے دوران تمام خواتین کو جاہل قرار دے رہے ہیں، 95% خواتین کو جاہل قرار دے رہے ہیں، اور صرف قرآن پاک کے ایک لفظ کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ طاغوت کا لفظ ہے۔ اب یہ طاغوت ایک عربی زبان کا لفظ ہے، یہ باطل قوتوں کو بھی کہتے ہیں، گمراہ حضرات کے اکٹھ کو بھی کہتے ہیں، ہر وہ شے جو اللہ جل مجدہ الکریم سے دور کرے اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، شیطانی طاقتوں کے لیے بھی طاغوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے کہ کس جگہ پر اس لفظ کا کیا معنی ہوگا، یہ قرآن کا اپنا ایک مزاج ہے۔ ہمارا بات سے موضوع وہ نہیں ہے، ہمارا بات سے موضوع یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کو طاغوت کا معنی نہیں آتا تو آپ کا اس کو اتنا ڈانٹنا، اور ان کے ساتھ ساحل عدیم کے ساتھ ایک اور موضوع بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان خاتون کو ڈانٹ رہے ہیں، اور ان خاتون کا مطالبہ یہ کہ آپ خواتین سے معافی مانگ لیں، اور وہ اس بات پر بضد ہے کہ نہیں نہیں خواتین جو ہے وہ جاہل ہوتی ہیں۔ تو میں ان موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر خواتین جاہل ہوتی ہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کی فقاہت اور ان کا تدبر اور ان کی اجتہادانہ صلاحیات کیا آپ نے نہیں پڑھ رکھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، تو نبی پاک آ کے اس کا تذکرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے کرتے ہیں، تو سیدہ پاک نبی پاک علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ ان کا تدبر تھا، اور یہ ان کا فہم اور ادراک تھا، قوت دراکہ تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہاں لے کر جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیدہ طیبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کا فہم، آپ کا ادراک، آپ کا تدبر وہ کیا زمانے سے پوشیدہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے 200 سے زائد صحابہ و تابعین شاگرد ہیں اور بڑے بڑے مجتہد ہیں، اور جو حج کرنے کے لیے جب جاتی تھی تو چاہے زمزم یعنی آب زمزم کے پاس اپنا خیمہ لگا دیتی تھی، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ آ کے پردے میں آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کو کردار اور آپ کا علمی مقام آپ کو نہیں پتا کہ امام شافعی جیسے لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اسلام میں کتنی بڑی بڑی عالمہ فاضلہ خواتین گزری ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش ساحل عدیم صاحب کی درست نہیں ہے، انہیں واقعتاً معافی مانگنی چاہیے۔ ایک لفظ کا معنی نہ آنے کی وجہ سے اس بات کو اتنا بڑا ایک ہوا بنا لینا، یہ کسی سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ دراصل یہ ساحل عدیم صاحب اور اس طرح کے دیگر لوگ جن کا علم انتہائی ناقص ہوتا ہے، کچھ بنیادی باتیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ادق اور وہ عمیق جو ابحاث ہوتی ہے کتاب و سنت کی ان تک وہ نہیں پہنچتے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں نا نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان، ان کا وہ حال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کسی اور کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، یہ علم کی تعلی اور علم کے غرور سے بھی سب سے پہلے جو پناہ مانگی گئی ہے وہ علم کی تعلی سے اور علم کے غرور ہی سے مانگی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش ان کی درست نہیں ہے، انہیں اس طرح کی روش سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جو وہ ان کا ایک ڈگر ہے، وہ لبرلز کے خلاف کام کر رہے، سیکولرز کے خلاف کام کر رہے، تو وہ کرتے رہے، لیکن اس طرح کی روش اختیار کرنا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ علماء کے پیچھے وہ لٹھ لے کے دوڑ گئے تھے، اور اب وہ خواتین کے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے ایک اتنا بڑا لٹھ لے کے دوڑنے والا کام شروع کر دیا،
تو اس روش سے ان کو رجوع کرنا چاہیے، رجوع کرنے سے کسی کی ذات نہیں گھٹتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔